بہت شکریہ آپ تشریف لائے. آج میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کے توسط سے گلگت بلتستان کے عوام کو کووڈ کے اوپر اور اس کی صورتحال کے اوپر تھوڑا سا بریف کروں، اور ایک جو بے چینی ہمارے بیچ میں پائی جا رہی ہے کہ حکومت کیا انیشیٹیوز یا کیا اقدامات کریں، اس کو تھوڑا سا ہم ایڈریس کریں. سب سے پہلے تو پازیٹیوٹی ریشیو ہمارا آج کا جو ہے وہ 8.95% ہے. لاسٹ ڈے جو کل کا تھا 24 گھنٹے پہلے کا وہ 3.14% تھا. پچھلے کچھ 2 ویکس کے بیچ میں گلگت جی بھی خبروں میں رہا، اسپیشلی کرونا اور پازیٹیوٹی کے حوالے سے 22%، 20% پہ بھی گیا. گلگت پرٹیکولرلی جو شہر ہے وہ 30% بھی کراس کر گیا. اس کی ایک ریزن یہ بھی تھی کہ ہماری جو ٹیسٹنگ تھی، جو ٹیسٹ ہو رہے تھے وہ پر ڈے سیمپل جو کلیکٹ ہو رہے تھے وہ نمبرز بہت کم ہو گئے. یعنی پہلے جو ٹیسٹ ہو رہے تھے ڈیلی کا 800 یا 900 سیمپلز لیے جا رہے تھے، وہ 200-300 ڈپارٹمنٹ نے ٹیسٹ کرنے سٹارٹ کر دیے. اور وہ ٹیسٹ بھی انہی لوگوں کے ٹیسٹ ہو رہے تھے جو سمپٹمیٹک تھے، یعنی کہ جو او پی ڈی میں آتے تھے اور جو سمٹمز کے ساتھ ہوتے تھے ڈاکٹرز ان کو ٹیسٹ کی طرف بھیجتے تھے. تو میجورٹی کیس وہ تھے جس کے اوپر اب لازمی ہے کہ سمٹمز کے ساتھ وہ زیادہ چانس ہوتا ہے کہ ان کا وہ پازیٹیو رزلٹ آ جائے. تو اس وجہ سے ہمارے جو ٹیسٹ ہے، جو پازیٹیوٹی ریشیو تھا وہ کافی اوپر گیا. اور جب سے ڈپارٹمنٹ نے ٹیسٹنگ جو پہلے کی طرح دوبارہ 700 سے 900 سیمپلز میں جانا سٹارٹ کر دیا، تو یہ 3.4% پہ بھی آئی ہے. آج 8% ہے، اور پچھلے کچھ 6-7 دنوں سے یہ 10, 11 اور 8% کے اوپر ہے. اور یہ بھی ہم کلوزلی فالو کر رہے ہیں. ڈیلی کی ہماری میٹنگز ہیں اس کے اوپر، اور اس کو ہم بہت سیریسلی لے رہے ہیں جب تک یہ 1% سے نیچے نہ آ جائے. اب ہماری جو اس وقت ایکٹیو کیسز ہیں وہ نمبر ہے 845 ہے. اچھا، اس میں گلگت سٹی کے اندر 413 پیشنٹس ہیں جو پازیٹیو ہیں، سکردو کے اندر 147 پیشنٹس ہیں جو پازیٹیو ہیں، اور پورے جی بی میں اندر 845 ہیں. اس میں جو کیا کہتے ہیں جو ہماری کیپیسٹی ہے، اچھا ڈیتھ جو ریشیو ہے وہ 1.6 ہے، جی بی کا سب سے کم ہے. نارملی آل اوور دا ورلڈ 2% پہ ہے، ہمارا 1.6 ہے. جو یہ 4th ویو آئی ہے، اس سے پہلے 111 کیجویلٹیز ہو چکی تھی گلگت بلتستان میں. یہ 4th ویو کے بعد 11 کیجویلٹیز ہوئی ہیں ادھر. اچھا، اس کے بعد جو ہمارے پاس پیشنٹس ہیں جو آکسیجن کے اندر ہیں، جو بیڈ آکیپائی کیا ہوا پیشنٹس ہیں، وہ 75 ہیں ہاسپٹلس کے اندر، جس میں سے 12 پیشنٹس کرٹیکل ہیں، اور ان 12 میں سے 1 پیشنٹ وینٹیلیٹر پہ، 2 بائی پیپ مشینز پہ، اور باقی جو 9 ہیں وہ ہائی فلو آکسیجن پہ ہیں. ہمارے پاس 211 بیڈز کی کیپیسٹی تھی. ابھی ہم نے اس کو 237 بیڈز تک پہنچایا، لیکن کچھ ہی دنوں میں اس کو ہم 400 سے 500 بیڈز تک لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، کووڈ کے لیے الگ سے. ہم جب سے آئے ہم نے گلگت کا ہاسپٹل اور سکردو کا ہاسپٹل جو ہے اس میں جو آکسیجن جنریشن پلانٹس لگے ہیں، جس سے ہماری جو یہ ہاسپٹلز ہیں، جو میجر بڑے ہاسپٹلز ہیں، ان کی آکسیجن کی کیپیسٹی ہم انشاءاللہ تعالی ضرورت اسی سے ہی کریں گے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو سب سے بڑی جو کمی ہوتی ہے وہ آکسیجن کی کمی ہوتی ہے جب کووڈ پیک پہ چلا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس 2800 تھے آکسیجن سلنڈرز، جس کو ہم اب 3900 تک ہم نے 1100 کا ایڈیشن کر دیا این سی او سی سے مل کے. اس کے علاوہ ایک بوزر الگ سے لے کے آ رہے ہیں گلگت سٹی کے لیے 20 ٹن کا. تو آکسیجن کی جو ڈیمانڈ یا ضرورت اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم ویل پریپیئرڈ ہیں. بیڈس ہم نے تقریباً اب 3 گنا زیادہ بڑھا رہے ہیں، اور مزید ضرورت پڑی تو اس سے بھی آگے بڑھائیں گے. یہ ہے ہماری اس وقت پریپریشن. ویکسینیشن کے اوپر اس وقت گلگت بلتستان ٹاپ پر ہے 39% کے ساتھ.
اگر ہم کمپیریزن کریں باقی تمام صوبوں کا، جی بی اس وقت بہت بڑے مارجن سے آگے، اور یہ جو اس کی جو کیا کہتے ہیں ہماری جو ویکسینیشن چل رہی تھی وہ 1500 2000 کے بیچ میں، یہ اب تقریباً پر ڈے 10,000 تک جاری، اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ سپٹمبر میں انشاءاللہ تعالی سپٹمبر کلوز تک ہم اس کو فلی ویکسینیٹ کریں گے۔ کچھ ڈسٹرکٹس ہیں جیسے ہنزا ہے ہمارا 82% تک ہے، گزر تقریباً 60% تک 64% تک ہے، گلگت 43% ہے۔ یہ گلگت کافی نیچے تھا ویکسینیشن میں، جو ہماری ڈپارٹمنٹ کی لاسٹ 2 ویک سے جو پش آئی ہوئی ہے، جو ویو ہم نے کی، اور لوگوں نے کافی زیادہ تعاون کیا، بلکہ اس پہ میں اسپیشلی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی ادھر معززین ہیں جی بی کے، اور اسپیشلی علماء کرام، ان سب نے دیمر سے، سکردو سے، گلگت سے، نگر سے، ہر جگہ سے، اور ہنزا سے، اور جو گزر سے جو کمیونٹیز ہیں، بہت زیادہ اس کے اوپر تعاون کیا، ویڈیو میسیجز ریکارڈ کروائے گئے۔ تو ہماری جو ویکسینیشن پرسنٹیج ہے وہ اس وقت پاکستان میں نمبر 1 پہ، استور اس وقت 35% پہ، دیمر 11% ہے، دیمر میں کم ہے، دیمر میں ہم پش کر رہے ہیں، اور اس پہ کافی علماء کرام کا ادھر تعاون بھی ہے، اور جتنے عمائدین ہیں، سیاسی رہنما ہیں، اساتذہ ہیں، وہ بھی اس چیز پہ اب اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ گانچے میں 39% ہے، گزر میں 64% ہے، گلگت میں 43% ہے، ہنزا میں 82% ہے، کھرمگ میں ہم 38% میں، نگر میں 44% ہے، شگر 44% ہے، سکردو 39% ہے۔ اوور آل اس وقت جو ہماری ایلیجبل پاپولیشن ہے اس کے 39% پہ ہم پہنچ گئے، اور جس طریقے سے اس وقت ہماری پیس ہے، انشاءاللہ تعالی سپٹمبر اینڈ تک ہم اپنی پاپولیشن کو کمپلیٹلی یا میجورٹی جو ہے بڑا چنک 80-90% سے اوپر تک کا انشاءاللہ تعالی ہم ویکسینیٹ کریں گے۔ اب رہی بات یہ جو میں نے ہماری اپنی تیاریاں بتائیں، اور جو کیا کہتے ہیں کووڈ کی جو ویکسینیشن، اور جو اس وقت نئی جو ویو آئی ہے، ڈیلٹا ویریئنٹ ہے، جو کہ انڈین ویریئنٹ جس کو کہتے ہیں، وہ آیا ہوا ادھر اسپریڈ ہے۔ اس پہ لوگوں میں ایک کافی کارنر سے پریشر ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں لاک ڈاؤن کے اندر جانا چاہیے، سب چیزیں بند کر دینی چاہیے۔ یہ آپ یاد رکھیں کہ جو ہماری NCOC ہے پاکستان میں، انہوں نے جس طریقے سے کووڈ کو ہینڈل کیا، اس کی ریکگنیشن اب پوری دنیا میں، پاکستان ٹاپ 3 کنٹریز میں ہے جس نے کووڈ کو بہترین طریقے سے ہینڈل کیا۔ میری اپنی تفصیلی بات ہوئی ہے، کل رات کو بھی میں نے بات کی، ڈپارٹمنٹ نے بھی بات کی ہے، CS کی اپنی میٹنگز ہو گئی ہیں اپنے لیول پہ، اور ہمیں کافی بریف ادھر سے بھی ملا ہے، اور ہم نے اس کے علاوہ جو آؤٹ ڈور جو ریسٹورنٹس تھے ان کو ہم نے بند کر دیا، پارکس ہم نے بند کر دیے، جو آفیسز تھے ان کو ورک فرام ہوم کر دیا۔ جو ایک چیز ہے جو میں لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ لاک ڈاؤن اب مسئلے کا حل نہیں رہا۔ یا تو یہ ہونا کہ ہم لاک ڈاؤن کریں اور کووڈ ختم ہو جائے۔ ہم نے 2020 میں لاک ڈاؤن کیا، پاکستان میں بہت لمبے عرصے سے لاک ڈاؤن ہوا، کیا کووڈ ختم ہوا؟ نہیں۔ اس سے ایک جو لاک ڈاؤن سے ایک جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سپریڈ تھوڑا سلو ہو جاتا ہے، لیکن سپریڈ ختم نہیں ہوتا۔ یہ کووڈ اب ہمارے زندگی میں، معاشرے میں ہمارا حصہ بن چکا ہے۔ اس کا واحد جو حل ہے وہ ہے ایک تو ویکسینیشن کرائی جائے تاکہ اپنی امیونٹی بڑھائی جائے، اور دوسرا SOPs کا خیال کرے، اور وہ انسان نے خود کرنا ہے، اپنی جان پہ رحم کرنا، اپنے گھر میں اپنے ماں باپ یا بزرگ جو رشتہ دار عزیز ہیں، یا ایسا عزیز جو بیمار ہے اس کے اوپر رحم کرنا ہے، اور جو جس شہر میں جس ملک میں رہتا ہے اس کے اوپر رحم کرنا ہے کہ وہ SOPs کا خیال رکھے۔ پہلے شروع میں جب کووڈ آیا تھا تو اس کے مقابلے میں آج جو ویریئنٹ ہے وہ تو زیادہ خطرناک ہے، لیکن اس وقت جب خبریں آ رہی تھی کہ ابھی چائنا میں یہ دریافت ہو گیا، اور دیکھتے دیکھتے پورا اٹلی بند ہو گیا، ایران میں ہم نے دیکھی اس کی تباہ کاریاں، یورپ میں یہ پھیل گیا، امریکہ کو تباہ کر کے رکھ دی،
اور ہفتوں کے اندر اندر یہ پاکستان کے اندر پہنچ گیا. یہ اتنا تیز اس کا سپریڈ ہے, اور پاکستان میں پہنچنے سے پہلے اس کا خوف ہم دیکھ سکتے تھے سب پہ. جس وقت کووڈ کم تھا اس وقت سب SOPs کا خیال رکھتے, اور آج کووڈ اتنا تیزی سے سپریڈ ہے اور کوئی SOPs کا خیال نہیں رکھا جا رہا. ہمیں اب پتہ چل جاتا ہے فلانی جگہ پہ کوئی پیشنٹ ہے, وہ کووڈ ہے, سسپیکٹ ہے, تو سارا تیمارداری کے لیے ادھر پہنچ جاتا. ہم نے احتیاط کرنی ہے, احتیاط برتنی ہے, اور یہ واحد حل ہے اس موذی مرض کے ساتھ, اس وائرس کے ساتھ لڑنے کا. اور دوسرا اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرنے کا, کہ جب ہم ویکسینیٹ ہو جاتے ہیں تو 7 to 8 ٹائمز جو رسک ہے وہ ریڈیوس ہوتا ہے. یہ ویکسینیشن بھی 100% گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کووڈ سے سیف ہو جائیں گے. اس سے 7 سے 8 گنا آپ کا رسک, جو خطرہ ہے کووڈ میں آپ کی جان چلی جائے, وہ کم ہو جاتا ہے. یعنی 100% اگر آپ اس میں آپ خطرے میں ہیں تو یہ آپ کو 10% یا اس سے بھی نیچے لے گیا جاتا ہے. لیکن احتیاط ہم نے لازمی کرنی, اور جتنی ویکسینیشن ابھی تک ہوئی ہیں, بہت کم پیشنٹس ہیں جو ویکسینیشن ہونے کے باوجود ان کو کووڈ ہوا اور وہ اپنی جان ان کی چلی گئی اس بیماری پہ. اور وہ بہت منیمم ہے, بہت چھوٹا پرسنٹیج ہے. اور جن کو ویکسینیشن ہوا ہے, اگر ان کو دوبارہ کووڈ ہو بھی جائے تو اس کا اٹیک بڑا نارمل ہے اور سروائیول ریٹ بہت زیادہ ہے. تو اس لیے میں دوبارہ ریکویسٹ کروں گا سب سے, تمام گلگت بلتستان کے شہریوں سے, اور بلکہ پورے پاکستان میں جو اگر سن رہے ہیں مجھے, تو ویکسینیشن واحد حل ہے, اور یہ ماسک آپ کی پروٹیکشن ہے, اور فزیکل کانٹیکٹ سے آپ نے ایوائڈ کرنا. اب یہ لاک ڈاؤن اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ جو ایک کرو آتی ہے, ایک دم پیشنٹس کا فلو ہاسپٹلز میں زیادہ بڑھ جاتا ہے اور ہاسپٹلز ہیلتھ سسٹم کرپل ہو جاتا ہے. لاک ڈاؤن سے کہیں پہ بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کا یہ جو وائرس کا سپریڈ ہے وہ اس نے رکنا ہے. اب لاک ڈاؤن جن جن ممالک میں ہوا تھا اس کا بھی نتیجہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا. لندن کے اندر لوگ لاک ڈاؤن کے خلاف باہر نکل آئے, اور جو پہلی ویو پہ جہاں پہ لاک ڈاؤن ہوا تھا انہوں نے بھی لاک ڈاؤن کا تماشا دیکھ لیا, تو سیکنڈ تھرڈ ویو میں کوئی لاک ڈاؤن پہ نہیں گیا. لاک ڈاؤن سے آپ کا ٹیمپریری ہاسپٹل کی کیپیسٹی کے اوپر پریشر بڑھ جاتا ہے, اور وہ ایک بہت خطرناک صورتحال ہے. تو اس وقت ہم نے اپنے ہاسپٹلس کی کیپیسٹی جو 237 اس وقت ہمارے پاس بیڈز اویلیبل ہیں, اس میں 75 ہمارے پیشنٹس ایڈمٹ ہیں, 12 اس میں کرٹیکل ہیں, اور ہم اس کو کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ تعالی تقریباً 500 بیڈ تک لے کے جائیں گے, اور ضرورت پڑی تو اس کو اس سے بھی ایکسپینڈ کریں گے. ہم نے جو نیچے کشور میں جو نیا ہاسپٹل ہے انڈر کنسٹرکشن ہے, اس کو اس میں بلکہ بجٹ میں بھی ہم نے اس کی ایکوپمنٹ اور میڈیسن اور اس کا جو دوسرے جو فیزز جو ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا اس کے لیے بھی پیسے رکھیں, اور اس بیچ میں جلدی اس کی جتنی بھی فرسٹ فلور سیکنڈ فلور ہم اس کو بہتر طریقے سے تیار کروا کے اس کو زیر استعمال ہم لے کے ہیں. اس کے اندر بیڈز اور دوسری چیزیں ہم نے رکھ دی ہیں تاکہ کووڈ کا ایک سینٹرل یہ ہاسپٹل بن جائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ 150-200 کے قریب ہم پیشنٹس کو خالی اس ایک ہاسپٹل کے اندر رکھ سکیں گے. لاک ڈاؤن میں ہم صرف اسی وقت چلے جائیں گے جس وقت ہمارا ہیلتھ کا سسٹم بالکل خطرے میں آ جائے. اب یہاں پہ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن سے اس کا سپریڈ بالکل ہی ختم ہو جائے گا اور 15 دن لاک ڈاؤن کے بعد یہ وائرس ہمارے زندگیوں سے نکل جائے گا, تو لاسٹ ایئر ہم نے تقریباً 3 مہینے کا لاک ڈاؤن کیا تھا. 3 مہینے کا لاک ڈاؤن کیا تھا, لیکن یہ اسی طریقے سے ہمارے بیچ میں رہا. اس کا سپریڈ جو ہے نا وہ تھوڑا سلو ہو جاتا ہے, جس سے ہاسپٹل سے پریشر کم ہو جاتا ہے, لیکن یہ سپریڈ اسی طریقے. اور 15 دن کے بعد اب ہم جب اگر لاک ڈاؤن کھولیں گے تو لوگوں نے اسی طریقے سے امڑ کے باہر نکل آ جانا, اور یہ ود ان ڈیز دوبارہ سپریڈ ہو جانا. ابھی کا یہ جو سپریڈ ہے یہ انڈین ویریئنٹ ہے, جو ڈیلٹا جو ویریئنٹ ہے یہ زیادہ خطرناک ہے. اس کے اوپر لوگوں سے میری دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ SOPs کا خیال کیا جائے,
کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی جب لاک ڈاؤن تھا تو محلے میں اندر سے ملاقاتیں سب کی جاری تھی. تو اس طرح کے لاک ڈاؤن سے کوئی فائدہ نہیں. اور ایک چیز یاد رکھیے کہ پاکستان میں جنرلی غربت زیادہ ہے اور گلگت بلتستان میں انتہائی غربت. جس وقت لاک ڈاؤن ہوا میں نے خود پنڈی میں جب ہم تھے ریلیف کا اس وقت میں نے کام سٹارٹ کیا تھا 2018 میں. جتنی ہماری گنجائش تھی اور سب لوگ جتنوں کو میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ لوگ مجھے اس طرح کے ملے کہ ان کے پاس جب دکانیں بند ہو گئیں تو ان کے پاس کھانے کو روٹی تو کیا واپس گھر جانے کا کرایہ تک نہیں تھا اور بسیں ان کو لے کے نہیں جا رہی. کئی مڈل کلاس فیملیز نے اپنے گھر کی چیزیں بیچی ہیں جس سے وہ اپنا ایک ایک مہینہ نکال. گلگت شہر میں کئی لوگ ہیں جو ڈیلی کی دہاڑی لگاتے ہیں اور روز کا جو پیسہ کماتے ہیں وہ آ کے اگلا دن چلاتے ہیں. ہم شاید وقتی طور پہ کچھ پیشنٹس پہ سپریڈ ڈیلے کر سکتے ہیں, روک نہیں سکتے لاک ڈاؤن سے. لاک ڈاؤن سے ہم اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں, روک نہیں سکتے, لیکن ہم ضرور لاک ڈاؤن سے کئی لوگوں کو کی زندگیوں کو یکسر تباہ کر کے چھوڑ سکتے ہیں. تو یہ اتنا چھوٹا فیصلہ نہیں ہے حکومت کے لیے کہ ہم ہر وقت لاک ڈاؤن پہ چلے جائیں اور اس کو اور یہی اس کرونا کا حل یہ. ہاں اگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ وائرس مکمل طور پہ ختم ہو جائے تو ہم آج ہی ڈیسیجن لے لیں گے, لیکن یہ کسی طریقے سے بھی نہیں ہے. یہ لاک ڈاؤن صرف اور صرف ایک ہی پرپز کے لیے کیا جاتا ہے کہ ہاسپٹلس کے اوپر اس کا پریشر کم ہو, کیونکہ اس سے سپریڈ کم ہو جاتا ہے, سپریڈ سلو ہو جاتا ہے, ہاسپٹلس پہ پریشر کم ہو جائے. تو ہم نے جس وقت این سی او سی سے بات کی تو این سی او سی نے بھی یہی بات کی کہ آپ اس وقت سمارٹ لاک ڈاؤنس پہ وہ ہم لوگوں نے آلریڈی امپلیمنٹ کر دیے ہوئے ہیں. ٹی ٹی کیوز ہم لوگ بالکل چلا رہے ہیں کہ جو ٹیسٹ پازیٹیو آیا اس کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں یا آگے گھر والے ہیں ان کی ٹیسٹنگ سٹارٹ کی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ جو اپنی کیپیسٹی ہے اس کو ہم زیادہ سے زیادہ بڑھا رہے ہیں, اور ایک لمٹ ہے جس لمٹ کے اوپر اگر ہم ٹچ کر گئے یا کچھ ہمارا نہیں ہو گیا اور لوگوں نے تعاون نہیں کیا تو پھر ہم یقیناً کوئی اور آپشن نہیں ہو تو اس وقت ہم لاک ڈاؤن میں جائیں گے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اس ایک لاک ڈاؤن سے آپ کے کئی بزنسز تباہ ہو جائیں گے. آپ کی ہوٹل انڈسٹری لاسٹ ایئر بھی نہیں چل سکی اور اس دفعہ کافی ٹورسٹ آپ کی طرف آ رہے ہیں, اور یہ 1.5-2 سال سے میرے خیال میں یہ ہوٹل انڈسٹریز کے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنا بزنس کاروبار, اور یہ 2-3 مہینے ہی ہوتے. عید کے دنوں میں بھی ہم نے سوچا کہ یہ بند کر دیں, لیکن آپ کے جتنے بھی چھوٹے تاجر ہیں ان کا یہی مہینہ ہے جس کے اوپر ان کی سیل ہو رہی ہو. تو میری ریکویسٹ ہے پورے جو بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں کہ ایس او پیز کے اوپر آپ کو مکمل آپ نے عمل کرنا ہے. اپنا ماسک, یہ نہیں کہ سامنے کوئی اگر مجسٹریٹ یا پولیس والا جس وقت آ کے آپ لوگوں کو امپلیمنٹیشن کے لیے بیٹھا ہوا تو اس کو دے کہ میں ماسک پہنوں اور جو ہی وہ گزر جائے پھر ماسک نکال کے میں چندے پہ رکھ دوں پاکٹ میں. ہمارے پاس پولیس کی اسٹرینتھ, کوئی بڑے سے بڑا ایونٹ ہو گیا, اب لاسٹ ٹائم جس وقت یہ نلتر کا انفارچونیٹ حادثہ ہو گیا تو پولیس کی اسٹرینتھ میں نے کاؤنٹ کروائی 700 سے 800 کی پوری اسٹرینتھ جی بی میں اویلیبل نہیں تھی. 5700 پولیس ہے, اور 5700 پولیس میں سے آپ کے پاس اب یہ کمپیریزن کریں کہ سوات سے سوات ڈسٹرکٹ ہے وہ اس کی 8000, پھر آپ کے پاس ادھر گورنر کا سیکریٹریٹ ہے, سی ایم کا سیکریٹریٹ ہے, منسٹرز ہیں, اسمبلی ہے, سیکریٹریٹ ہے, 10 ضلع ہیں, ڈی سی ہے, ایس پی ہے, تھانے, آپ کی کے ایچ کی سیکیورٹی. تو آپ کے پاس پولیس نیچے ایکچوئل اویلیبل کتنی ہوگی. تو ہمیں ادھر خبر ملتی ہے یہاں پہ جو بکرا منڈی ہے جی یہاں پر لوگ جمع, ایس او پیز نے اس ٹیموں کو ادھر بھیج دیتے تو پیچھے کوئی اور جگہ خالی ہوتی تو ادھر. تو یہ جو ایس او پیز امپلیمنٹ ہو رہے ہیں یا کر رہی ہے ایڈمنسٹریشن, یہ آپ کے لیے کر رہی ہے, آپ کی جان کی حفاظت کے لیے کر رہی ہے, آپ کے پیارے لوگوں کی حفاظت کے لیے, جو بزرگ ہیں, جو بیمار ہیں, کسی کو قلب کا عارضہ ہوگا, کسی کو کوئی اور بیماری ہوگی, جس کی جو قوت مدافعت ہے, امیونٹی سسٹم اتنا مضبوط نہیں ہوگا جتنی آپ کی میری ہوگی کہ ابھی چلو ایک جوانی ہے تو ہر چیز ہم برداشت کر سکتے ہیں, کیا پتہ ہمیں نہیں اثر کرا ہو کسی اور کو ہماری وجہ سے لگ جائے. تو ہمیں لازمی نہیں ہے کہ اوپر کو
پولیس والا وردی پہ بیٹھا اور وہی ایس او پیز امپلیمنٹ کر رہا ہے. اللہ نے شعور دیا, اللہ نے ہمیں انسان تخلیق کی عقل سلیم دی ہے. ایک ماسک ہے, ہاتھ ملانے سے گریز کریں, سوشل کانٹیکٹ سے گریز کریں, اور جلد از جلد اپنی پاپولیشن کو, اب جتنے بھی گھر والے ہیں, جتنی بھی ایلیجبل 18+ ہے, اس کو ٹیمیں نہیں آ رہی تو خود جا کے ٹیم ادھر سینٹر پہ جائیں اور اپنے آپ کو ویکسینیٹ کریں. یہ واحد حل ہے. اور ہماری یہ جو ڈرائیو ہے سپٹمبر تک, تاکہ انشاءاللہ تعالی سپٹمبر میں ہم سب کو ویکسینیٹ کریں گے تو پھر گلگت جی بی کمپلیٹ ہم اوپن کریں گے. اور یہ بھی یاد رکھیے آج انڈین ویریئنٹ ہے, کل کو یہ کوئی اور ویریئنٹ آئے گا, یہ بھی پتہ نہیں کتنے عرصے کتنے سال چلے گا, کتنے سال. یہ لاسٹ 2019 دسمبر سے چل رہا ہے, آج اس کو تقریباً 2 سال ہونے کا. ابھی آگے کہاں سے اور کس قسم کا یہ کتنی جین اپنی جینیٹک چینجز کے بعد یہ دوبارہ اور خطرناک حالت پہ یہ حملہ کر دے. تو یہ تو اب ایک مسلمہ حقیقت ہمارے معاشرے میں زندگی میں بن چکی ہے. جب تک ہر انسان اپنے جسم میں اس کی مدافعت نہیں بنائے گا, اس کا کوئی حل نہیں ہے. اور وہ اس کے لیے اس وقت ویکسین ہے, اس کے علاوہ اس وقت کوئی دوائی بھی نہیں ہے کہ کووڈ کی مخصوص کہ یہ تم بیمار ہو گئے تو یہ پیشنٹ ہے اس کی ہم یہ دوائی دے دیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, جتنی میں ایکسپرٹ سے بات ہوئی ہے, اس نے اسپریڈ ہونا ہی ہونا انلیس انٹل آپ سوشل کانٹیکٹ کو امپلیمنٹ کرتے. بالکل ہاتھ ملانے سے گریز, فزیکل کانٹیکٹ سے آپ گریز کریں, پوری احتیاطی تدابیر. گھر سے جب بھی واپس جاتے ہیں اپنے بچوں سے, بزرگوں سے ملنے سے پہلے ہاتھ دھوئیں صابن سے, ہاتھ سینیٹائز کریں, ماسک پہنیں. ماسک پہننے سے نہ صرف آپ کووڈ سے بچے رہتے ہیں بلکہ اگر آپ کو ہے تو آپ سے بھی لوگ بچ جاتے ہیں. یہ کچھ, اور پھر آپ ویکسینیٹ ہو جاتے ہیں, اور ہماری اگر پاپولیشن ویکسینیٹ ہو جاتی ہے تو پھر ہم ہر طرح کے بزنس کاروبار کے لیے اوپن ہوں گے. ہماری کوئی اتنی بڑی اکانومی نہیں ہے کہ ہم, جب دیکھیں باہر کے ممالک میں جہاں پہ لاک ڈاؤن ہوا تو جو مزدور تھا اس کی جب کیا کہتے ہیں مزدوری ختم ہوئی تو گورنمنٹ نے اس کو اس کی سیلریز دی ہیں. وہ اس طریقے سے انہوں نے لاک ڈاؤن کیے, ان کی اکانومیز بڑی تھی. آپ مجھے بتائیں ہم کہاں سے سیلریز دیں گے؟ دے سکتے ہیں؟ ہماری اکانومی ہے اس پوزیشن میں. انہوں نے تو یک طرفہ تو فیصلہ, انہوں نے تاریخ کا سب سے بڑا بیل آؤٹ پیکج دیا انہوں نے. ہم تو صرف آسان ہے, ہم لاک ڈاؤن پہ چلے جائیں گے. غریب کا کیا ہے جو اس وقت 30% سے اوپر ہے, ایکسٹریم پاورٹی میں 30% سے اوپر ہے, ان کا کیا کریں گے؟ تو اس لیے میری پھر ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ پلیز ایس او پی کا خیال رکھیں. یہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ آپ کی اپنی, میری اپنی, ہماری ذاتی ذمہ داری ہے. اس کے ساتھ ہماری آپ کی جان, ہمارے گھر والوں کی, ہمارے معاشرے میں جو بسنے والے انسانوں کی جان جڑی ہوئی ہے. یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے کہ آپ نے ماسک پہننا ہے, آپ نے سوشل کانٹیکٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اور جب بھی آپ باہر سے ہیں سینیٹائز کریں, ہینڈ واش کریں, اس کے بعد جا کے اپنے گھر میں جا کے لوگوں کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ انٹریکٹ کریں. بہت شکریہ. اب سوال اگر آپ کا کوئی ہے. اچھا سر, سوال پہلا یہ ہے کہ کیونکہ آپ نے وزٹ بھی کیا محمد آباد سینٹر میں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بڑھا کے تقریباً 500 بیڈ پہ لے کے جائیں گے, لیکن جو بیسک بنیادی ضروریات ہیں محمد آباد کے اندر بھی, شہید سیف الرحمان کے اندر بھی اور وسیم کے اندر بھی وہ سہولیات نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ٹورسٹ یہاں پہ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ ٹوریزم اوپن کر رہے ہیں, لیکن بابوسر کے مقام پہ اور خلیجی پہ آپ کا کرونا ایس او پی کا خیال نہیں رکھا اور سرٹیفکیٹ چیک نہیں ہو رہا ہے. تیسرا یہ ہے کہ ایپیکس کمیٹی تھی جو ان کو ڈیل کر رہی تھی, ایپیکس کمیٹی کی آپ کی حکومت کے آنے کے بعد ابھی تک کوئی اجلاس نہیں ہوا ہے, اس کے حوالے سے. جی, ہماری ایپیکس کمیٹی کی میٹنگز کافی ہوئی ہیں. جب سے میں کوئی 3 سے 4 ہم نے میٹنگز کنڈکٹ بھی کی ہیں. ابھی کیا کہتے ہیں عید سے پہلے ہم نے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ رکھی تھی, جو ہم نے کینسل اس بنیاد پہ کی کہ ہماری NCOC سے جب بات ہوئی اور کافی ہماری ادھر انڈرسٹینڈنگ ہوئی تو پھر ایپیکس کمیٹی میں, کیونکہ ایپیکس کمیٹی میں ہم بیٹھیں گے تو ہم نے کوئی نہ کوئی ڈیسیجن لینا, اور جو ڈیسیجن ہم لینے جا رہے تھے شاید ہم لاک ڈاؤن پہ جاتے یا کچھ جاتے, تو ادھر انہوں نے کہا کہ یہ اس وقت ایس او پی آپ کی بنی ہوئی ہے یا جو آپ نے ابھی لیٹرز کیے ہوئے ہیں, یہ اس کو آپ امپلیمنٹ کریں, اس سے اوپر لاک ڈاؤن پہ نہیں جائیں, کیونکہ کراچی اس وقت ہم سے زیادہ کووڈ پہ پازیٹیو پہ زیادہ ہے. AJK اس وقت 22% پہ جا رہا ہے.
ملک میں تقریباً جتنے، اور وہ بڑے گنجان شہر، ہماری 20 لاکھ کی آبادی ہے، 72,000 اسکوائر کلومیٹر پر اسپریڈ ہے، وہ 2.5 کروڑ کی آبادی ہے اور ایک ہی شہر کے اندر بیٹھی ہوئی گنجان شہر ہے، اور وہ ہم سے زیادہ پازیٹیوٹی اس کا ریشیو ہے. تو اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں پہ لاک ڈاؤن پہ نہیں گئے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے کہا ہماری کیپیسٹی کے، پھر ہمارے ڈپارٹمنٹ نے کافی ایشوز بتائے، تو انہوں نے پھر یہ جو 100 سلینڈرز 1000 سلینڈرز جو آکسیجن سلینڈرز ان کے ہیں، بیڈز ان کی طرف سے آ رہے ہیں، اور HR بھی آ رہی ہے ٹیکنیکل، تو جس کی وجہ سے کیپیسٹی، کیونکہ جو لاک ڈاؤن ہے وہ بیسکلی آپ کا جو کرو ہے اس کو اسٹریٹ کر دیتا ہے. تو اور کرو اس لیے ہم اس سے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ وہ ہماری کیپیسٹی کے اوپر ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کے اگر 1000 بیڈ ہیں، 2000 پیشنٹ آ گئے تو یہ بڑی خوفناک صورتحال ہوتی. تو اس وقت ہمارے 75 پیشنٹ ہیں اور ہم تقریباً 500 بیڈ پہ جا رہے ہیں. ہمارے وینٹیلیٹرز، ہم نے 10 وینٹیلیٹرز مزید لے کے آئے. ہمارا آکسیجن کے جو بیسک جو چیزیں ہیں وہ لے کے آ رہے ہیں. باقی ویکسینیشن ہو رہی. اس کے علاوہ جنرل جو میڈیسنز ہیں ریکوائرڈ، محمد آباد میں نے خود وزٹ کیا ڈاکٹر سے، انہوں نے جو ادھر 2 چیزیں ڈیمانڈ کی تھی. ایک تھا جنریٹر، جو جنریٹر ہم نے منگوایا ہوا تھا، وہ میرے خیال میں GBD روڈ بلاک کی وجہ سے ادھر پھنسا ہوا تھا، اب میرے خیال میں ان کو ڈیلیور ہو گیا ہوگا. دوسرا انہوں نے پانی کی، وہ پانی کا آپ کو پتہ ادھر کے مطلب مسائل، کہ یہ محلہ اس کو نہیں چھوڑتا، وہ محلہ اس کو نہیں چھوڑتا، تو اس کے اوپر بھی ایک اسکیم، اس بجٹ کے اوپر الگ سے بھی اسکیم جو نیچے سے واٹر لفٹ کر کے لے کے آ رہے ہیں. لیکن سیکٹری ورکس کو ہم نے بتایا ہوا کہ ایمرجنسی بنیادوں پہ جو ایگزسٹنگ پائپ لائن ہے ہمسائے، بلکہ میں ریکویسٹ بھی کروں گا کہ ہم جتنے بھی وہاں پہ پیشنٹس ہیں، تو اگر یہ بڑی نیکی ہوگی کہ اگر ایٹ لیسٹ ہاسپٹلس تک کا جو پانی ہے اس کو ڈسٹرب نہ کیا جائے اور ان کا پانی ریلیز کر دیں. باقی ڈاکٹر سے میں خود ملا، انہوں نے ان 2 چیزوں کی ڈیمانڈ کی. دوائیاں ان کے پاس پوری تھیں. سر وہ اس کا بابوسر پہ اور وہ تھلیچی میں، اچھا SOPs کا میں بتاؤں گا. دیکھیں شروع میں یہ ہوگا، دیکھیں ہم جب سرٹیفکیٹ کا کہہ دیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے تو کئی دفعہ کہا ہوا، ہم نے تو، ہمارے تو کلیئر ڈائریکشنز ہیں کہ بغیر سرٹیفکیٹ کے کوئی نہیں آئے گا. لیکن اکثر یہی ہوتا ہے کہ فیملیز آ جاتی ہیں بچھری بیریل سے ادھر آ کے کہتی ہیں جی ہمیں نہیں پتہ. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ فیملیز کو ہم جس وقت شروع میں یہی ہوا کہ ان کو 2 دن تک اندر، آپ میں سے کئیوں کی رپورٹنگ تھی کہ یہ دیکھیں جی ادھر لوگوں کو اس طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اس طریقے سے لوگوں کو، فیملیز کو ذلیل کیا جا رہا ہے. ہم نے پھر ادھر ہی میٹنگ کر کے جو SOP تھی، ہوٹلز جو ایسوسیشن ہے ان کو، لوکل ایڈمنسٹریشن کو، یہ ہماری SOP ہے کہ جب کوئی اب ٹورسٹ آ جائے گا، ٹھیک ہے، اول تو ہم نے بہت اسٹرکٹلی کہا ہے کہ بغیر سرٹیفکیٹ کے نہ. لیٹس سے اگر ایک ٹورسٹ آ جاتا ہے، اب ایئرپورٹ سے باہر نکلا، آپ کو پتہ ایئرپورٹ سول ایویشن کے اندر ہے، اور پھر ایئرپورٹ جو فلائٹس کی جو بکنگ ہے وہ بھی PIA کرتا ہے. ہماری طرف سے ریکویسٹ اور ریکمنڈیشن تو گئی نہیں. لیکن ایک پیشنٹ ایئرپورٹ میں سامنے آ جاتا ہے اور سرٹیفکیٹ اس کے پاس نہیں ہے، ہم اس وقت کیا کریں گے؟ کیا اس کو ہمارے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ ہم اگلی فلائٹ پہ چڑھا کے واپس بھیج دیں؟ اس پہ ہم نے ہوٹلز والوں کو یہ کہا ہوا کہ کوئی بھی روم آپ دیں گے، آپ سب سے پہلے سرٹیفکیٹ مانگیں گے، اور اگر سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو ہماری ٹیمیں جائیں گی، اس کو سب سے پہلے کووڈ ٹیسٹ بھی ان کا ہوگا، اور اس کے بعد اگر ویکسینیٹڈ نہیں ہے تو اس کی ویکسینیشن بھی ہوگی. تو یہ SOP ہم نے اس حساب سے کی. اب آپ دیکھیں بابوسر میں ڈیلی کی کچھ 5-10 ہزار گاڑیاں جاتی ہیں. اب ایک گاڑی کو روک کے آپ 10-10 15-15 منٹ کی SOP اس کے ساتھ کروائیں گے تو یہ تو پورا ایک چوک ہو جائے گا. اور یہ ہم نے شروع میں، یہ بالکل آپ کی جو سجیشن تھی ہم نے سوچی تھی کہ یہیں کیا جائے بچھری میں اور اس میں، لیکن یہ پریکٹیکل نہیں تھا اس وقت. تو اس پہ یہی تھا کہ اگر جو بھی آ جاتا ہے GB میں سارے ہوٹلز، تو وہ جو بھی ہوٹل ہوگا، ہوٹل انڈسٹریز کے ساتھ یہ ہم نے SOP اس طرح کی بنائی. سر ایک ایپیکس کمیٹی کا اجلاس پر اور نہیں ہو گیا ہے. کی بات کی، ہماری اطلاع کے مطابق اکثر جو بیوروکریسی ہے وہ کوئی اس کی ویکسینیشن نہیں ہوئی ہے، اور صوبائی جو وزراء ہیں ان کی کسی کو ویکسینیشن نہیں ہوئی ہے. تو ان حالات میں ہم عوام سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ ویکسینیشن کرائیں. دیکھیں دوسرا سر مختصر سا دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ حالیہ دنوں محکمہ صحت نے کنٹیکٹ پر کچھ ڈاکٹروں کی تقرریاں عمل میں لائی ہے. اس میں مقامی جو ڈاکٹر تھے ان کی نسبت جو غیر مقامی ڈاکٹر تھے ان کی تقرریاں زیادہ کی گئی ہیں.
تو کیا یہ مقامی جو ینگ ڈاکٹرس ہیں ان کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہے؟ دیکھیں یہ جو ابھی جو بھرتیاں ہوئی ہیں اس کا تو سیکٹری صاحب ادھر بیٹھے ہیں، وہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھائیں گے. ہمارے پاس ڈاکٹرز کی کمی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ ڈاکٹرز کی شدت سے کمی ہے. اینستھیٹسٹ ہمارے پاس پورے جی بی میں سے 10 ہیں، 9 اینستھیٹسٹ ہیں، جس سے ہمارے 3 ہاسپٹل جہاں کا آپریشن ہو رہا چلا. اور ہمارے اپنے کئی بچے ہیں جو جاب کر رہے ہیں نیچے. اب ایسے میں آپ کے پاس اگر اینستھیٹسٹ نہیں آتا ہے تو لازمی بات ہے آپ اب ڈی ایمر میں کے پی سے کچھ ڈاکٹرز ہیں وہ جاب کر رہے ہیں. ریزن بھی یہ ہے کہ پچھلے 10 سالوں سے آپ کی سیٹیں خالی ہیں، نہیں آ رہے ہیں. اسی وجہ سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے میرے خیال میں ڈومسائل کی شرط ختم کر دی، کیونکہ اب جب یہاں سے پڑے ہوئے بچے جائیں گے وہ واپس مڑ کے نہیں آئیں گے تو آپ نے پھر کوئی نہ کوئی تو کرنا ہے نا، کہ آپ نے لا کے ہیلتھ سروس تو دینی، یا یہی انتظار میں بیٹھیں گے کہ نہیں کسی نہ کسی دن ان کا موڈ بن گیا تو چلو آ گیا تو دوبارہ ہیلتھ سروس سٹارٹ ہو جائے گی. تو اور ان کی بھی ایک ریزن یہ ہے ہمارے جو کہ یہاں پہ ہیلتھ اسٹرکچر نہیں ہے. سب سے پہلے یہاں سے بچہ جاتا ہے، پڑھتا ہے نیچے، ہاؤس جاب وہاں پہ کرتا ہے، آپ کی فیلوشپ ہوتی ہے، پی جی شپ ہوتی ہے، وہ وہاں پہ کرتا ہے. زندگی کے 12-15 سال ایک جگہ پہ پڑھ کے واپس آنا اور پھر ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ انفراسٹرکچر ہی نہیں، تو وہ کافی مشکل کام ہوتا. آج بھی ہم اپنی میڈیکل کی ہماری ٹیم آئی تھی گلگت میڈیکل کالج کے اوپر، اور یہ چیز ہم اب پوری شدت کے ساتھ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ایئر سے ہم اپنی میڈیکل کالج کی ادھر کلاسز ہم رن کریں جی بی کے اندر، ہاؤس جاب ادھر سٹارٹ کر لیں، ہم اپنا جو کیا کہتے ہیں پی جی شپ ہم ادھر سٹارٹ کر لیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ نرسنگ کا ہمارا ادھر اپنا انسٹیٹیوٹ ہوگا اور ہیلتھ سٹرکچر ہم ادھر اپنا بہتر بنائیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ 5-6 ایئرس 8 ایئرس تک یہ جو چیزیں ہیلتھ ریفارمز ہم جو لے کے آ رہے ہیں وہ قدرے بہتر ہو جائیں گی اور ایک مکمل ایک نظام ہو جائے گا. اچھا جو پیرافریز میں ہیں اب انشاءاللہ تعالیٰ ایون یہاں کے اندر بھی ایم آئی ٹی ایکٹ جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں، جو ہیلتھ کا کے پی نے بھی اس کو اپروو کیا، بڑا زبردست ہے. ڈاکٹرز کی پریکٹس جو اس وقت ہو رہی ہے بائی کلینکس میں، ان کو ساروں کو شفٹ کر کے ہاسپٹل کے اندر لے کے آئیں گے اور اس میں بھی ہم کافی چیزیں کچھ مزید دیکھ رہے ہیں، پیرافریز میں تو اسپیشلی. اور اس پہ یہ ہوتا ہے نا کہ ایک تو ڈاکٹر کا اپنا انٹرسٹ بھی کریٹ ہوتا ہے ہاسپٹل کے اندر کہ جتنا ہاسپٹل بہتر ہوگا کیونکہ وہاں پہ ہی اس کا اپنا پیشنٹ بھی ادھر آ رہا ہے. تو کافی چیزیں ہیلتھ میں ہم ٹھیک کر رہے ہیں. ایچ آر کی ہمیں میں فکر آپ کو دے دیتا ہوں، جو لوکل ہے نا یہ جو ابھی ہیں 44 میں سے کیا 30 لوکل ہیں، 14 نان لوکل ہیں اور نان لوکل بھی پی ایچ آئی میں ہم نے لیے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جو ہماری پیرافریز میں ہم نے پہلے بھی پوسٹ کیے تھے بندے، انہوں نے جوائن نہیں کیا لوکلس نے، اور میں نے اس طرح سے کوئی 75 بندے ٹرمینیٹ کیے، وہ جاتے ہی نہیں. آپ کا جہاں دار التنگیر میں آپ دیکھیں گے، وہ کھرمنگ میں آگے اس میں دیکھیں گے، استور میں میر ملک میں دیکھیں گے، سارے نان لوکل. اسی لیے یہ ہوا کہ ہم نے اس پالیسی ہم نان لوکلس کے لیے ڈومیسائل کی شرط ختم کی، اور ڈیوٹی میں بڑے اچھے ہیں اور ڈیوٹی دیتے ہیں. اور یہ بھی غلط، میں نے کہا 30 ہم نے لوکل کیے ہیں اس میں بھی، اور مزید اسپیشلسٹ کا ہم انشاءاللہ آج رات تک نوٹیفائی کریں گے جو اسپیشلسٹ ہم نے لیے ہیں. سر ڈیوٹی میں تھوڑا سا کریکٹ کروں گا، ڈیوٹی میں ہمارے بچے بھی ٹھیک ہیں، لیکن چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ایک عادت ہے، چھوٹی سی سوسائٹی ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا ہے. یہاں پہ ایک چھوٹا ٹیچر ہی اتنا پریشر ڈالتا ہے کہ وہ گلگت سے بھرتی کھرمنگ میں ہو گیا یا استور میں ہو گیا، گلگت میں ٹرانسفر کروا لیتا ہے یا اٹیچ کرتا ہے اور واپس بھجوانا اس کا عذاب. نگر کے اس وقت ہیلتھ اور ایجوکیشن کے سارے آپ کے ادھر گلگت میں اٹیچ ہیں. ابھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج ہمیں رپورٹ ملی ہے، لسٹیں منگوائی ہوئی، وہ ان کو واپس بھیجیں گے. تو ایک ڈاکٹر ہوتا ہے وہ تو بہت زیادہ انفلوئنشیل ہوتا ہے، اس کو آپ بھرتی کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں جاؤ یار فلانی پیرافری میں جا کے جاب کرو، تو وہ چونکہ اسی ایریا کا ہوتا ہے تو وہ اس طریقے سے جو ٹیکٹکس ہیں جو ہمارے معاشرے میں آج سے پہلے چلتے تو وہ جاتا نہیں. ایک منٹ صبر کریں. تو جو نان لوکلز ہوتے ہیں وہ چونکہ آلریڈی اپنے ایریا سے گلگت ان کے لیے پیرافری ہے، تو پیرافری کے اندر کسی پیرافری میں بھیج دو ان کو کوئی پرواہ نہیں. تو آپ نے خالی گلگت یا سکردو یا دیامر کے ہاسپٹل نہیں چلانے، آپ نے نگر، ہنزا اور ہنزا کے اندر گوجال اور اشکومن بھی چلانا ہے، آپ نے استور کا ہیڈ کوارٹر نہیں چلانا، آپ نے میر ملک بھی چلانا ہے، آپ نے آگے کالاپانی کے ایریاز بھی چلانا ہے. ہیلتھ سروسز حکومت کے لیے تو سب برابر ہیں. تو ان ایریاز میں جب ہمارے اپنے جو بچے ڈاکٹرز ہیں وہ جب نہیں جائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ نے کسی نہ کسی کو تو پریفر کرنا ہوگا. تو یہ
नीड बेसिस के ऊपर किए गए। जी आप जी बताएं। सर, आप कह रहे थे कि ये जो लीगल बंदिशता की सूरत हाल है कोविड की, तो इसको आप शायद पहले भी वो पिछली दफा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी ये बात बताई कि कोई ज्यादा सीरियस मसला नहीं, संजीदा मसला नहीं, इतना ज्यादा खतरनाक और तशवीश वाली बात नहीं है। लेकिन मेरे पास यहाँ पे ये रिपोर्ट है, ये कब हमने कहा था कि ये तशवीशनाक नहीं है? पिछले दिनों जो मिनिस्टर साहब है आपके हेल्थ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे यहाँ पे, उन्होंने बताया था। हेल्थ मिनिस्टर कितनी देर की, कितने अरसे पुरानी बात है? उसके बाद अभी जो रिपोर्ट यहाँ पे हमारे नहीं सामने सुने, आई- देखें हमारी जो ना थ्रू आउट जीबी 1% से नीचे रहा है, और कभी भी जीबी में ये इस तरह की चीज नहीं रही कि हम कहें कि ये तशवीशनाक। ये पिछले 2 हफ्ते से ही ये सर्ज आया। हम एकदम 20% 30%, एकदम हमें उधर किसी स्कूल में 15-20 निकले, और फिर जिस वक्त हमारी टेस्ट कम हो गई और ओपीडीज में हमने टेस्ट करना स्टार्ट हो गए, तो एकदम सर्ज आया। ये नहीं कि 1 से 4, 4 से 6, ये एकदम ही जम मार के ऊपर 20 और 30 के ऊपर चले गए। तो उससे पहले हमारी सिचुएशन नॉर्मल थी। जी अच्छा सर, ये जो आदाद व शुमार दे रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट जो दे रहा है, ये इसका पैमाना क्या है? एक तो ये है कि इनके पास जो पेशेंट जाता है ऊपर, उसका कोरोना टेस्ट होता है, जो उसी हिसाब से एक जाविया बनाया जाता है, एक आदाद व शुमार आ जाता है। इनके पास ये घरों में तो नहीं गए हैं, मोहल्लों में नहीं गए हैं, इलाकों में नहीं गए हैं। आपकी मेजोरिटी जो है वो कोरोना को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हम भी घरों में जाते हैं, मोहल्लों में जाते हैं, वहाँ देखते हैं एक घर में अगर 10 अफराद हैं तो 5 लोग वहाँ बीमार हैं इस वक्त। तो इनके पास जो पैमाना है इसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है कि हेल्थ डिपार्टमेंट जो है अपनी जिम्मेदारी को प्रॉपर तौर पे ये अदा कर रहा है। आप इनसे पूछें। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो कोविड सेंटर्स के अंदर जो पेशेंट आपके जाते हैं, वहाँ पर जो वैक्सीन पेशेंट्स को लग रहे हैं, उसके हवाले से बड़े सवाल आ रहे हैं कि वो इफेक्टिव नहीं है। इस हवाले से सब स्टैंडर्ड होने की या उनकी स्टैंडर्ड होने के हवाले से मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। देखें, नंबर 1 जो आपका सवाल था कि कोरोना पॉपुलेशन नहीं मानती। अब मेरा ख्याल है, देखें 122 कैजुअलिटीज हुई हैं, और शायद कई ऐसी होंगी जो रिकॉर्डेड नहीं है। बिल्कुल पूरी दुनिया में जो हालत है, अगर अब भी हम, और मसला यही है बदकिस्मती से कि कई लोगों को समझाना पड़ता है ये भाई किसी की साजिश नहीं है, कोई झूठ नहीं बोल रहा, कोरोना हकीकत है। किसी को शक है कोरोना हकीकत नहीं है तो जाएं उधर मोहम्मदाबाद के उसमें जाएं नीचे ये कशरोड़ के हॉस्पिटल में जाएं, उधर जो वेंटिलेटर में, उससे पूछेंगे भाई आप ड्रामा कर रहे हो कि नहीं, हकीकत में आप वेंट में। तो ये तो अब इसी वजह से हमने उलमा की जो खदमात ली कि आप आके इनको बता दें कि ये हकीकत है, ये वबा है और ये जान का खतरा है। दूसरी चीज, टेस्टिंग कैपेसिटी हमारी इस वक्त दिन की 700-800 से ऊपर नहीं है। ठीक हो गया या तो, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये जो फिगर्स हैं ये एक्चुअल आपकी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अभी आप मोहम्मदाबाद में जो 25 एडमिट हैं उन्हीं का टेस्ट करेंगे तो आपकी पॉजिटिविटी 100% है। आप किसी ऐसे एरिया में करेंगे जहां पर पॉजिटिविटी नहीं है, वो मतलब जो अगर कोविड का वायरस नहीं है, तो वहां पे आपकी 0 आएगी। ये रैंडम टेस्ट हैं। यहाँ पे आप ओपीडी में भी कोई सिम्टोमेटिक बंदा आ जाता है और जिसने टेस्ट नहीं करवाया, तो लाजमी बात है जो बीमार इस सिम्टम्स के साथ हो सबसे पहले उसका टेस्ट करवाया जाता है। फिर एक रैंडम टेस्टिंग होती है कि स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में होती है। टूरिस्ट जो आ रहे होते हैं कि उनकी टेस्टिंग हो रही थी। मोहल्लों में फिर TTQs हैं कि ट्रेस एंड ट्रैक। आप फर्ज करें कोविड का आपका पॉजिटिव आता है तो आप पिछले 10 दिनों में किसके साथ मिले थे, आपकी फैमिली का टेस्ट होगा। तो ये एक SOP है। तो 700 से ऊपर इस वक्त PCR लैब हमारी है, 700-800 से ऊपर हमारी कैपेसिटी नहीं। दूसरे और इंजेक्शंस में यहाँ पे अगर वो हेल्थ डिपार्टमेंट ने खुद टेंडर करके या किसी ठेकेदार को दिया है, या हमने जैसे यहाँ की पुनस्तान, और ये ओवरऑल की सरकारी दवाई में असर नहीं होता, एफिकेसी नहीं, ये तो पाकिस्तान में भी मैन्युफैक्चरर नहीं। आपको याद होगा कि शायद अभी वैक्सीन अवेलेबल हुई है बड़ी तादाद में, हमें तंगी नहीं है, लेकिन शुरू में तो वैक्सीन के ऊपर जंग हो गई थी। कुछ वैक्सीन सुनो, वैक्सीन नहीं मिली थी। ये वैक्सीन चाइना में मैन्युफैक्चर हो रही है। दूसरी वैक्सीन सर जो पेशेंट इंजेक्शन की बात हो रही है, कौन सा? पेशेंट्स को लग रही है, एंटीवायरल वाला हो रही है। वो तो एंटीवायरल मेडिसिन है सर, जो हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। वायरल एंटीवायरल मेडिसिन है सर, इसकी मेडिसिन कोई नहीं है दुनिया में। एंटीवायरल हम दे देते हैं, वो सर सिंगल डोज की बात कर रहे हैं। वो सब स्टैंडर्ड है कह रहे हैं, तो उसका आप जवाब देना
سر جو ہاسپٹلس میں دے رہے ہیں سب اسٹینڈرڈ کی تو بات نہیں ہے سر. ہم جس کمپنی کے ریمڈیسیویر سر جو اس کا پوری پیمانہ تو پاکستان کے ہونا اندر چاہیے نا، اس کی کہیں پر کوئی اسٹینڈرڈ سب اسٹینڈرڈ ہونے کی دیکھیں کوئی سنیں گردش کر رہی ہے ایسی باتیں نہیں سامنے سنیں ہیں۔ بات سنیں، اس میں یہ ہے کہ پاکستان میں آلریڈی جو بھی مینوفیکچرر ہے یا جو دوائی بکتی ہے وہ بغیر لائسنس کے نہیں بک سکتی. ISO ٹھیک ہے نا، ISO سرٹیفائڈ ہوتی ہے، اس کے علاوہ بھی چیکس ہیں. تو جس کا سرٹیفکیشن ہے جو الاؤڈ ہے اس کے علاوہ کوئی اور دوائی ادھر ہاسپٹل میں پرچیز نہیں ہو سکتی. بہرحال پھر بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ دوبارہ بھی دیکھ لیں گے اس کو. 5000 کی ایک شاٹ ہے اور ایک پیشنٹ پہ 6 ڈوز لگتے ہیں تو ایک پیشنٹ کے پیچھے 30,000 کی سر ہم اینٹی وائرل میڈیسن دے رہے ہیں سر. اور انشاءاللہ اس کی بھی دیکھیں گے سر. ڈاکٹروں نے پریس کانفرنس کر کے یہ بتایا تمام اسپتالوں میں جتنے بھی ادویات ہیں وہ ناقص ہے اور سر قانون جو ہے نا سر اسی شیپ میں اسی نے نام کی آئے گی سر وہ سب اسٹینڈرڈ. اچھا اس کے اوپر سب یہ بات لمبی ہو جائے گی، وہ کچھ کہیں گے ادھر سے کچھ جواب آئے گا. بات یہ ہے کہ میڈیکل جو میڈیسنز ہیں وہ ہمیشہ سے میرے خیال میں ٹرکی رہا ہے کہ ایک پونستان اس کی بھی 10 قسم کی پونستان ہوتی ہے. آپ ٹینڈر یہاں سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ٹینڈر کرتا ہے پونستان کا، وہ جو کانٹریکٹر لے کے آتا ہے وہ کون سی، اور اب وہ جو سب سے لویسٹ گریڈ کا بھی لے کے آتا ہے وہ بھی الاؤڈ ہے انفارچونیٹلی. وہ اس کی بھی سرٹیفکیشنز ہیں، لیگلی کورٹ میں جا کے آپ اس کو پنش نہیں کر سکتے کہ آپ نے اچھی پونستان نہیں بنے. ٹھیک ہے، سرٹیفکیٹ ہو سکتا. ہم اب جو اس دفعہ لا ہم نے چینج کیا ہے کچھ مین ریزن سے، اس میں سے سب سے مین ریزن ہے یہ جو دوائیوں کا ہم نے جو پیپرا رولز کو امینڈ کروایا اس وقت. ہم اب جائیں گے انشاءاللہ تعالی جو ہماری ابھی کی آلریڈی ڈائریکشنز دی ہیں کہ جو اب ہم میڈیسنز پرچیز کر رہے ہیں وہ ڈائریکٹ جو مینوفیکچرر ہوگا، کہ جو مینوفیکچرر جو بیچ میں کانٹریکٹر نہیں ہوگا، جو مینوفیکچرر کی جس کی دوائی سب سے اچھی ہے اس کو ہم ڈائریکٹ کانٹریکٹ ایوارڈ کریں گے اور اس کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف جی بی کا اور ہمارا فلیگ اس کے اوپر ہم فکس کر دیں گے. تو نہ پلفریجز ہوں گی، نہ ریسیل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا کہ دوائیاں چوری ہو رہی ہیں، نہ وہ دوائی چوری ہو سکے گی، نہ وہ دوائی کسی لو سٹینڈرڈ کمپنی سے ہم لے رہے ہوں گے. جو ہمارے ڈاکٹرز کا پینل ہوگا وہ بہترین کمپنی، بہترین مینوفیکچرر اور بہترین جو دوائیاں وہ پرسکرائب یا سجیسٹ کریں گے وہ مینوفیکچرر ہی ہوگا. اور مینوفیکچرر کے ساتھ بھی ہم کانٹریکٹ ڈرا کریں گے. یہ ایک پوری ایس او پی لے کے آ رہے ہیں کہ ان کی بھی دوائیاں بیچ میں ٹیسٹ ہوتی رہیں گی، جہاں پہ بھی اسٹینڈرڈ سے نیچے ہو گیا تو ہم ان کے خلاف کیس کریں گے. آگے کوئی سوال ہے؟ سر میرا سوال ہے کہ ویکسینیشن کا جو عمل ہے بڑا تیز ہے، اور چونکہ ہم تو اپنے آپ کو ہندوستان کو پورے دنیا سے تو الگ تو نہیں کر سکتے ہیں، یہ پورے دنیا کا ایک معاملہ ہے. اور اس دفعہ بڑا اچھا ہم نے پیش رفت کیا گا ویکسینیشن کا. خاص کر ہمیں ڈر تھا کہ کہیں اس کی کمی یا لوگوں کو اس کو میسر نہ آ جائے. یہ تو ہے. سوال میرا یہ ہے کہ جیسا آپ نے خود بھی ذکر کیا جو بڑے زیادہ افیکٹڈ جو لوگ ہیں یہاں پر جی بی میں وہ ٹورزم سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ہوٹل اونرز ہیں، ان کو بڑے معاشی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے. کئی سالوں سے وہ سفر کر رہے ہیں. تو ان کے لیے بھی کوئی آپ کی حکومت کوئی اقدام اٹھا رہی ہے یا کوئی پلان ہے کہ ان کو کیسے کمپنسیٹ؟ ہم ہوٹل انڈسٹری ہے، ٹورزم انڈسٹری ہے، اور اس کے علاوہ سب سے جو امپورٹنٹ ہے جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہمیشہ سے کہتے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اپوزیشن ہمیشہ کرٹیسائز کر رہی، اور پرائم منسٹر صاحب تھے جو کہتے تھے کہ دہاڑی دار مزدور کیا کرے گا اگر ہم لاک ڈاؤن پہ جائیں گے. اور حقیقت میں شاید آپ کو وہ دور یاد نہیں ہے یا آپ نے نہیں دیکھا پنڈی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جس وقت لاک ڈاؤن ہو گیا اور ان مزدوروں کی جو راجہ بازار میں اور آگے صدر میں ڈیلی ویجز کے اوپر یا منتھلی وہ جو جاب کے اوپر بیٹھے تھے، جب ان کے دکانداروں نے مالکوں نے کہا کہ غیر مہینہ مدت تک ہے بس تم گھر چلے جاؤ، اس وقت جو حالت تھی. تو ہم یہ کاروبار بند نہیں کر رہے ہیں. لاسٹ ٹائم تو پورا لاک ڈاؤن پہ تھا، لاسٹ ٹائم بھی ان کا کاروبار نہیں ہوا، قرضے دیے ہیں انہوں نے. تو اس ٹائم پہ ٹورزم کے اوپر تو کوئی ہم نے پابندی نہیں لگائی. لیکن دوبارہ عوام الناس سے یہ درخواست ہے کہ یہ آپ ایس او پیز کا آپ خیال رکھیں. ایس او پیز سوشل ڈسٹینسنگ ہے، فزیکل کانٹیکٹ نہیں، اپنا ماسک آپ نے رکھنا ہے، اور جب بھی آپ باہر نکلیں گھر آ جائیں ہینڈ سینیٹائز کریں، صابن سے دھوئیں، اور اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا، اپنے جو فیملی ہے، پیرنٹس ہیں اور رشتہ داروں میں. یہی طریقہ ہوگا جس کے اوپر آپ بالکل وہی عمل ہوگا جو اگر ہم لاک ڈاؤن کر کے جو حاصل کر سکتے ہیں. اور ویکسینیشن جلد از جلد کرائی جائے.
تاکہ امیونٹی بڑی ہو. ایک سوال کے اوپر میں رسپونڈ کروں گا. آپ نے کہا کہ آپ کے جو سرکاری ملازمین اور منسٹرز کا پورے منسٹرز ہمارے ویکسینیٹ ہیں, ٹھیک, اور سرکاری ملازمین کے اوپر اسٹرکٹ ہمارے ڈائریکٹیوز ہیں. ہم نے 10% کا جو اضافی ہماری جی بی پہلی گورنمنٹ ہے جو وداؤٹ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کے ہم نے انیشلی 10% پہ روکے. سپٹمبر کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر مزید سختی کریں گے, اور اگر کوئی سرکاری ملازم یا گورنمنٹ کا کوئی حصہ دار اگر ویکسینیشن نہیں کرے گا تو اس کے اوپر ہم سختی سے. ہم نے تو پہلے یہ جو 10% ہے جو ہم نے اضافہ کیا بجٹ پہ, ہم نے وہ الاؤنس اس وقت کنڈیشنل کیا ہوا ہے ویکسینیشن کے ساتھ, اور سپٹمبر کے بعد ہم صورتحال دیکھیں گے کہ کتنوں نے ویکسینیشن کروائی ہے, کتنوں نے نہیں کروائی, اور جب نہیں کروائیں گے وہ ہم ان کے ساتھ ڈیل کریں گے. پولیس اور ہیلتھ پوری ویکسینیٹ ہوئی ہے. اچھا سید صاحب, ایک چیز یہ ہے کہ جو آپ نے اپنی ڈیٹیل میں بتایا ڈیتھ کا جو ریشو بتایا, آپ نے کہا کہ 11 پچھلے اس کے علاوہ 11 ہیں, لیکن پچھلے ہی مہینے جو ہمارے یہاں سارے ساتھی موجود ہیں 16 to 18 تو ہمارے نالج میں ہیں جو کووڈ سے جن کی ڈیتھ ہوئی تھی. یہ ایک تو آپ اپنی ان کی تمام رپورٹس میں ہیلتھ سے جو رپورٹ آتی ہے اس میں یہ ڈیتھ کو چھپانے کی کوئی خاص ریزن, جب اس کو آپ ہائی لائٹ کریں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا. ایک تو یہ ہے. دوسرا ایک یہ کہ آج ادھر گڑھی باغ چوک پہ ایک شخص 5 چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, ان کے کچھ مسائل ہیں, وہ آپ سے ملنا چاہ رہا تھا. تو اس کا بھی میں آپ کو بادشاہ ڈیم میں اس کی کوئی زمینوں کا مسئلہ ہے اور اس کو پیمنٹس وغیرہ نہیں ہو رہی, تو کل وہ عید کے دن سے وہاں بیچارہ بیٹھا ہوا ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے اس حوالے سے. اس کے علاوہ ڈیتھ کے حوالے سے آپ ذرا ٹھیک دیکھیں, جتنا میں نے بتایا 845 پیشنٹس ہیں تو وہ 413 گلگت میں. ہماری یہ جو 11 ڈیتھس ہیں یا 12 ڈیتھس ہیں وہ ساری کی ساری میجورٹی گلگت اندر کی, ٹھیک. تو اب جتنے بھی یہ گلگت میں ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈیتھ چھپا ہے, کوئی کہہ رہا ہے 16 ہے, کوئی 15, اور آفیشیل فگر 11 ہے. اس میں سے کچھ شاید 1-2 ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو گھر میں ہی بیمار ہوئے ہوں, ہاسپٹل میں نہیں آئے ہوئے ہوں اور کسی کو پتہ نہیں ہے اور ڈیتھ ہو گئی اور لوگ سمجھ رہے ہوں یہ کووڈ کا, ہو سکتا ہے ایسا. لیکن وہ آفیشلی ہاسپٹل کے اندر ریکارڈڈ نہیں ہے کہ وہ ہم بیمار ہوئے, ان کے لواحقین ہمارے پاس لے کے آئے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں لے کے آئے اور وہ ادھر ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے اور اس کی ڈیتھ ہو. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بات پھیل رہی ہوتی ہے وہ 11 کی فگر 16 ہوتے ہوتے کوئی دیر بھی نہیں لگتی. اگر ڈپارٹمنٹ 11 ہے اور جنرل پرسپشن 16 کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فگر حقیقت ہی ہوگی, کہ اکثر ہماری طرف بات ایک کان سے سنی دوسری پہ نکلی, دوسری سے تیسری پہ نکلی, تو کچھ فگرز ایڈ آن ہو جاتی ہیں. تو میرے حساب سے یہ فگر اس حساب سے میں, کیونکہ یہ چیز جو آپ نے بتائی تھی یہ میں نے خود بھی کئی جگہوں پہ میں فاتح پہ گیا ہوں, یہ میں نے سنی, کئی میسیجز مجھے آئے. میں نے تقریباً ڈیلی رات کو ہوم کو یہی میرا میسیج ہوتا ہے کہ یار یہ چیک کر لو یہ تمہاری فگرز غلط تو نہیں ہے. وہ دوبارہ چیک کر لیتے ہیں. تو اس پہ اب آنسر یہی ہے کہ جو ہمارے پاس ہے, اور پھر سوال یہ ہے کہ ایک بندہ اگر اتنا کرٹیکل ہے اور ہاسپٹل میں نہیں آ کے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو سوال تو لواحقین سے ہے کہ انہوں نے گھر میں کیوں رکھا, ہاسپٹل میں کیوں نہیں لے گئے. اور اگر ہاسپٹل میں لے کے آئیں اور ان 11 سے اوپر کی ڈیتھ ہے تو کوئی ہمیں بتا دے کہ ہاسپٹل میں کون سے 13-14 تھے اور جو چھپائے گئے. یہ یاد رکھیں کہ پاکستان میں NCOC لیول پہ ایک چیز اڈاپٹ کی گئی ہے, وہ یہ کی گئی ہے کہ فگرز ایز اٹ از اور ایکوریٹ دی گئی. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان دنیا کے بہترین ممالک میں سے ایک ملک ہوا جس نے کووڈ کے خلاف بہترین طریقے سے مقابلہ کیا اور اپنی تدابیر انہوں نے مینجمنٹ کی. تو فگر جو ہے ہماری PCR پہ 700 ٹیسٹ آتے ہیں, 700 میں سے جتنے پازیٹیو آتے ہیں وہ 24 آورز میں ہمارے پرنٹ ہو رہے ہیں. جو ڈیتھ کسی ہاسپٹل میں ہو گئی یا ہمارے اپنے ہوم آئسولیشن میں ہوئی کہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ ٹیسٹ ہے, یہ پازیٹیو ہے, کریٹیکل نہیں تھا, ہوم آئسولیشن میں اچانک ان کی ڈیتھ ہو گئی, تو بھی وہ ہماری فگر میں ہے. اس کے اوپر کوئی شک یا کوئی وہ آپ اس کے اوپر ایمبیگوٹی نہ رکھیں. سر رضا تابش نوٹ میڈیا سر, ایک طرف آپ اور آپ کے جو دیگر کیبنٹ کے وزراء ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں سر کہ اس کو 30% سے عمل درآمد کرانے کے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں سر جب وزراء اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ سنگتیں لگاتے ہیں, وہاں پہ 120 کو بالکل وائلیٹ کیا جا رہا ہے. اسپیشلی جو ابھی, اور دوسری بات یہ ویلے فور میں بھی آپ گورنمنٹ الیکشن کرانے جا رہے ہیں, وہاں پہ تو کوئی ایسی گیدرنگ نہیں ہوتی جس میں 200-300 بندے سے کم بندے وہاں پر ہوں.
دیکھیں وزراء کی جو پریس کانفرنس کی جو اثر ہے سر وہ اس وجہ سے ختم ہوتا ہے، بعد وہ ایک میم کانٹینٹ بن جاتا ہے، نتھنگ مور. دیکھیں نہیں وزراء اب اگر کوئی نہیں کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وزراء کے ساتھ بھی بہت سختی کے ساتھ ہم نپٹیں گے. کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہے، SOP سب کے اوپر لازم و ملزوم ہے، اور اسپیشلی وزراء کے اوپر کہ انہوں نے ہر چیز کو لیڈ کرنا ہے. نگر 4 میں پہلے ایک دفعہ شیڈیول اعلان ہوا، پھر دوبارہ کووڈ کی 3rd ویو آئی، رکوائی گئی، اپوزیشن نے شور مچایا کہ نہیں جی پتہ نہیں کیا انتخابات سے یہ ہو رہا ہے یا باہر. اب آپ کے سامنے ہے کہ کشمیر کا الیکشن ہو رہا ہے اور یہ گورنمنٹ کا فیصلہ نہیں ہے. ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ الیکشن کمیشن کو، اور الیکشن کمیشن نے اس وقت بھی بڑا مشکل سے ہماری بات پر راضی ہوا تھا، اور اب ہم نے جب دوبارہ کہا کہ یہ ویو اس طرح کی ہے تو انہوں نے پھر ہمیں جو چیزیں بتائیں کہ کشمیر میں اس وقت الیکشن ہو رہا ہے اور 22 اس وقت ان کا ہوا ہے، تو کہ انہوں نے کہا کہ میں کسی طور پہ کیونکہ لیگلی وہ باؤنڈ ہے، پلس نگر کی اس وقت جو پازیٹیوٹی اس کو بھی ہم فالو کر رہے ہیں. تو نگر کی آج بھی DC صاحب کو بلایا تھا اور پورے کووڈ کے اوپر ہی نگر کے اوپر ہم بریف لے رہے تھے. تو 3 یا 4 پیشنٹ ہیں، بلکہ نگر سے ریکویسٹ بھی انہوں نے یہ کی ہے کہ OPDs جو ہم نے بند کی ہیں، میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا آپ لوگوں میں سے کوئی OPD اور کلینک کا کوئی سوال کرے گا، آپ لوگوں نے کیا ہی نہیں. تو چلیں میں خود ہی وہ سوال کا جواب خود ہی سوال کر کے بتا دیتا ہوں کہ OPD پورے ملک بھر میں بند ہے، ٹھیک، اور GB میں ہم نے بند نہیں کی ہوئی تھی، لیکن 75 صرف PHQ ہاسپٹل میں ہیلتھ کا سٹاف پازیٹیو ہو گیا. اب OPD بند کرنے کا اس لیے کہ جب آپ کا ڈاکٹر ہیلتھ ورکر ہی پازیٹیو ہوگا تو بے شک اس کو سمٹمز نہیں بھی ہیں تو وہ SOP کے لحاظ سے آئسولیشن میں رہے گا، وہ کام نہیں کر سکتا. اور اگر ہم OPD بند نہیں کریں گے تو وہ آپ کو پتہ ہے زیادہ، اور ہیلتھ ورکر میں سب کلینک نہیں کر رہے، چند اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں جو کلینک کر رہے ہیں، آپ کے نرسز، آپ کی دوسری چیزیں، وہ تو کوئی کلینک نہیں کر رہے ہیں، یا آپ کے GMTs ہیں. اور کلینکس جو ہیں وہ پورے ملک میں کھلی ہوئی، ٹھیک ہے نا. ہم نے صرف OPD اس پیش نظر اس کے اوپر، لیکن OPD بند ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا ایمرجنسی بند ہے. ہاسپٹلز میں ایمرجنسیز اس وقت بھی، مطلب آپ کو اگر کوئی زیادہ سیریس چیز ہے ابھی بھی آپ ہاسپٹل جا سکتے ہیں، آپ کا گائنی، آپ کا چائلڈ، آپ کا سرجری، میڈیسن سب اوپن ہے. صرف OPD ہم نے بند کیا. اب کلینک اور OPD میں ایک دن کا OPD اوپر PHQ کا کتنے؟ ایوریج 2200 ہے. اب ایک کلینک میں ایوریج جو پیشنٹ آتا ہے، ہارڈلی جو میں نے سب سے زیادہ جو بزی جو کلینک ہے کسی گائنیکالوجسٹ کا ہی ہے وہ 75 سے اوپر کا نہیں. تو ایک آپ کا 2200 ہوتا ہے. تو 2200 میں آپ اندازہ کر لیں کہ آپ کے 4-5 تو پازیٹیو آئیں گے نا، 40, 50 اور 30 کی اس میں فگر میں ریشیو کم ہوتا ہے. اور پھر آپ پیشنٹس کو ہر قسم کا بند کر دیں تو یہ بھی آپشن نہیں. لیکن یہ ابھی ہم نے گلگت میں بند کیا، اوور آل بند کیا، لیکن نگر میں شاید ہم کھولیں کیونکہ DC کی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے پاس پیشنٹس اس وقت منیمم پہ، تو ایٹ لیسٹ کیونکہ وہاں پر اب پرائیویٹ کلینک بھی نہیں ہے، OPD بھی نہیں آگے، تو آل دا وے ان کو گلگت آنا پڑ رہا ہے جو کہ زیادہ ان کے لیے دقت ہے. تو اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج سیکنڈ ٹائم ہماری امپلیمنٹیشن کے اوپر میٹنگ ہے تو اس کے اوپر ہم رکھیں گے یہ چیز کہ ہم وہ ضلع جہاں پر کووڈ منیمم پہ ہے وہاں پہ ہم OPDs کھول لیں، اور جہاں پر ہم نے ویکسینیشن ہے جیسے ہنزا 82% ہم نے ویکسینیشن کی ہے تو وہاں پہ اس پوزیشن پہ ہیں کہ OPD کھولیں. تو یہ ہم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے مشورہ لیں گے تو اس کے اوپر کوئی فیصلہ کریں گے. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ.